جناب، حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کا انتقال 1938 میں ہوا۔ اس وقت تک علیحدہ یا آزاد ریاست کا کوئی نظریہ موجود نہیں تھا۔ اس وقت تک علامہ اقبال اور قائد اعظم ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی شناخت اور حقوق کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کا نظریہ پہلی بار 1940 میں سامنے آیا، یعنی علامہ اقبال کے انتقال کے 2 سال بعد، وہ بھی اس طرح کہ جب ہندو قیادت نے مسلمانوں کا حق تسلیم کرنے کے تمام راستے بند کر دیے۔ یہی وقت تھا جب قائد اعظم اور لیگی قائدین نے علیحدہ اور آزاد ریاست کا فیصلہ کیا۔ تو جناب، علامہ اقبال کا انتقال ہوا 1938 میں۔ اس وقت تک یعنی 1938 تک ایک علیحدہ ریاست، مسلمانوں کی علیحدہ ریاست یا بر صغیر کی تقسیم، یہ نہ تو کوئی نظریہ ایسا موجود تھا اور نہ ہی مطالبہ۔ ایون قائد اعظم اور مسلم لیگ میں بھی ایسا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ پھر بیچ میں ایک چودھری رحمت الہی کا کریکٹر بھی ہے، اس بارے میں بھی اس ڈاکومنٹری میں ہم دیکھیں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا خواب جو دیکھا ہی نہیں گیا تو اس کو تاریخ کا حصہ کیوں بنایا گیا ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی اس کی؟ آئیے جانتے ہیں کہ تاریخ کیا کہتی ہے۔ تمام ثبوت و شواہد، قائد اعظم کی تقاریر، کتابیں، خطبہ الہ آباد سے لے کر تحریک پاکستان یعنی 1940 تک جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اس وقت تک تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فیصلہ کریں کہ سچ کیا ہے۔ چودھری رحمت الہی کے معاملے پر بھی بات کریں گے، مگر پہلے سلسلہ وار واقعات، ثبوت و شواہد کا سفر طے کرتے ہیں۔ جانتے ہیں سچ کیا ہے۔ کیا علامہ اقبال نے واقعی پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ سچ کیا، جھوٹ کیا، تاریخ کے پوشیدہ گوشے۔ 1930 سے 1932 کے درمیان گول میز کانفرنسز۔ اسی دوران کیمبرج کے طلباء نے چودھری رحمت علی کی قیادت میں پاکستان کا پمفلٹ شائع کیا۔ 1934 میں علامہ اقبال کی کتاب رموز خودی کے انگریزی ترجمے پر ان کے پروفیسر E.J. تھامسن نے تبصرہ کرتے ہوئے اسے خطبہ الہ آباد سے جوڑا۔ علامہ اقبال نے جب پڑھا تو اس کی تردید میں خط لکھا: ایک غلطی کی نشاندہی ضرور چاہتا ہوں۔ میرے بارے میں کہا گیا ہے کہ میں پاکستان کی اسکیم کا حامی ہوں۔ میں نے خطبے میں تجویز دی تھی کہ مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل آبادی انڈین فیڈریشن کا حصہ ہوگی۔ اس اسکیم نے کیمبرج میں جنم لیا ہے۔ تو جناب، یہ علامہ اقبال خود کہہ رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں۔ یہ خط پروفیسر تھامسن کے خطوط کے مجموعے میں شامل ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی سے شائع ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا لفظ اور آزاد ملک کا منصوبہ پہلی بار چودھری رحمت الہی نے باقاعدہ 28 جنوری 1933 میں کیمبرج میں پیش کیا۔ مشہور زمانہ پمفلٹ ناؤ اور نیور میں پہلی بار مسلم ملک کے خد و خال واضح طور پر پیش کیے گئے۔ اس کے بعد چودھری رحمت علی نے اس بارے میں ایک کتاب دا فادر لینڈ آف پاک نیشن پاکستان میں اس فکر کو مفصل طور پر پیش کیا۔ چودھری رحمت علی نے پاکستان نیشنلسٹ موومنٹ بھی قائم کی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ علامہ اقبال اس منصوبے کے کھلے مخالف تھے۔ ایک دو نہیں، تاریخ کی متعدد کتابوں میں یہ مخالفت واضح طور پر موجود ہے۔ ہمیں یہ چودھری رحمت الہی کے ناؤ اور نیور کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس میں چودھری رحمت الہی نے قائد اعظم کو غدار اعظم کا خطاب عطا کیا تھا۔ ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ چودھری رحمت علی کو ایک جذباتی اور غیر متوازن شخصیت کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، اور علامہ اقبال اور قائد اعظم ہی نہیں، تحریک پاکستان کے تمام قائدین، تمام رہنما ان سے دوری رکھتے تھے۔ اس حوالے سے ہماری ڈاکومنٹری غدار کون ضرور دیکھیں۔ پاکستان کی تاریخ میں غدار دیے جانے والی شخصیات کے حوالے سے ٹھوس ثبوت و شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ بہرحال جناب، قائد اعظم 1934 میں انگلستان سے ہندوستان لوٹے۔ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت 1937 میں صوبائی انتخابات ہونا قرار پائے۔ عاشق بٹالوی علامہ اقبال کے آخری 2 سال میں تحریر کرتے ہیں: حقیقت یہ ہے کہ جب سے مسٹر جناح انگلستان سے واپس آئے، ان کی شدید خواہش تھی کہ 1916 کے میثاق لکھنؤ کے طرز پر کانگریس اور مسلم لیگ میں پائیدار مفاہمت ہو جائے
تاکہ دونوں قومیں مل کر آزادی کی جنگ لڑ سکیں۔ عاشق بٹالوی 8 جنوری 1937 قائد اعظم کی ڈھاکہ میں تقریر کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا، جداگانہ انتخابات کے باوجود اور ان مشکلات کے باوجود جن کا آج ملک کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہندو اور مسلمان متحد ہو کر ایک پارٹی بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ایک ایسی مشترکہ پالیسی اور پروگرام وضع کر سکیں جس پر ہندو اور مسلمان اسمبلیوں کے اندر اور باہر عمل پیرا ہو سکیں۔ گویا 1937 تک بھی نوبت علیحدہ 2 ممالک کے مطالبے تک نہیں پہنچی تھی۔ چلیں اسے بھی غلط سمجھتے ہیں۔ ذرا یہ غور فرمائیں کہ کیا قائد اعظم نے پاکستان کی تشکیل سے پہلے یا بعد میں یہ اعزاز علامہ اقبال سے منسوب کیا؟ قائد اعظم کی تقاریر کے کئی مجموعے موجود ہیں، تلاش کر لیں۔ 1938 میں جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا تو دسمبر 1938 پٹنہ میں ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں 3 معتبر ترین شخصیات علامہ اقبال، مولانا شوکت علی اور کمال اتا ترک کے انتقال پر قائد اعظم نے صدارتی خطبے کے اختتام پر تعزیتی الفاظ کہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں انہوں نے کہا، ان کی وفات مسلم ہند کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ میرے ذاتی دوست تھے اور دنیا کی عمدہ ترین شاعری کے مغنی تھے۔ وہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک اسلام زندہ ہے۔ آپ کی پرمغز شاعری مسلمانان ہند کے جذبات کی حقیقی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ شاعری ہمارے بعد کی نسلوں کے لیے ولولہ فراہم کرتی رہے گی۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ قائد اعظم نے تعزیتی الفاظ میں کہیں ایک بار بھی تصور پاکستان کا کریڈٹ علامہ اقبال کو نہیں دیا؟ یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کے انتقال یعنی 1938 تک بات آزاد ریاست تک نہیں پہنچی تھی، بلکہ حل ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے تلاش کیا جا رہا تھا۔ گویا علامہ محمد اقبال کی وفات تک ہندوستان کی تقسیم کی بات نہیں ہوئی ہے۔ 1940 کے اطراف پہلی بار ہندوستان کی تقسیم کا نظریہ یا مطالبہ سامنے آیا۔ مارچ 1940 لاہور میں مسلم لیگ کا اجلاس، قرارداد پاکستان کا تاریخی موقع، پہلی بار مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل علیحدہ ریاست کا مطالبہ۔ مگر قائد اعظم سمیت کسی ایک رہنما نے بھی پوری تقریب میں یہ حوالہ نہیں دیا کہ یہ تصور شاعر مشرق کا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، قائد اعظم نے طویل تقریر میں مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے حوالے سے ہندو انتہا پسند آریہ سماجی رہنما لالا لاجپت رائے کا حوالہ دیا۔ قائد اعظم نے تقریر کے دوران اندر پرکاش کی کتاب نکالی اور اس میں لالا لاجپت رائے کا خط پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا تھا، میں مسلمانوں کی تاریخ اور فقہ پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لالا لاجپت رائے نے 1924 میں اخبار ٹریبیون میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں برصغیر کی مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی تجویز دی تھی۔ مسلمانوں کی 4 ریاستیں ہو سکتی ہیں، پٹھانوں کا صوبہ یعنی شمال مغربی سرحد، مغربی پنجاب، سندھ، مشرقی بنگال، یہ متحدہ ہندوستان نہیں ہوگا۔ ہندوستان واضح طور پر ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا میں تقسیم ہوگا۔ ہم جانتے ہیں قرارداد پاکستان مولوی فضل الحق نے پیش کی، چودھری خلیق الزماں اور مولانا ظفر علی خان نے بھی تقاریر کی۔ ریکارڈ میں ایسا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے کہ ان جید رہنماؤں نے اس تاریخ ساز موقع پر علامہ اقبال کے تصور پاکستان کا ہلکا سا بھی تذکرہ کیا ہو۔ 1940 سے 1947 تک مسلم لیگ کے ہر اجلاس کی کارروائی ریکارڈ پر موجود ہے۔ کوئی ایک حوالہ ڈھونڈ لیں۔ ان اجلاسوں میں اقبال کی نظم چین و عرب ہمارا پڑھی جاتی رہی، اشعار استعمال ہوتے رہے، حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح صدارتی تقریر میں بھی ایسا کوئی حوالہ ریکارڈ پر موجود نہیں۔ 1948 میں قائد اعظم کی رحلت تک کسی ایک بیان میں بھی ایسا کوئی حوالہ موجود نہیں۔ کیا بانی پاکستان اور ان کے عظیم ساتھیوں کی یادداشت اتنی کمزور تھی کہ اہم ترین اور تاریخ ساز حوالہ نہ دیتے؟ معروف محقق زاہد چودھری اپنی کتاب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لکھتے ہیں، اقبال نے ہندوستانی وفاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک خود مختار مسلم ریاست یا صوبے کا تصور پیش کیا تھا۔ اس کا اس تصور سے کوئی تعلق نہیں جس کی بنیاد پر 14 اگست 1947 پاکستان وجود میں آیا۔ علامہ اقبال کے خطبے کے کسی بھی حصے سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ذہن میں کلی طور پر آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کے قیام کا تصور تھا۔ معروف محقق اور مورخ
کے عزیز اپنی تصنیف بایوگرافی رحمت علی میں لکھتے ہیں، چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تخلیق کر کے در حقیقت نظریہ پاکستان پیش کیا، جسے بعد میں مسلم لیگ نے اپنا لیا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا جو دلائل اور جو الفاظ استعمال کیے وہ چودھری رحمت علی کے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 23 مارچ 1940 میں قرارداد لاہور کی صورت میں مطالبات اور دلائل کو دیکھتے ہوئے ہندو میڈیا نے اسے چودھری رحمت علی کی سوچ سے جوڑا اور قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان قرار دیا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے باوجود متنازع چودھری رحمت علی کو قرارداد لاہور کے جلسے میں شریک نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ویسے چودھری رحمت علی بھی ایک اہم کردار ہیں، ان کے بارے میں ہماری ڈاکومنٹری ضرور دیکھیں جس میں ایسا بہت کچھ موجود ہے جو ہمیں تاریخ میں بتایا نہیں جاتا۔ ہم نے طویل تاریخ کو مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بے شمار دستاویزات، کتابیں اور حوالے ریکارڈ کا حصہ ہیں جو حقائق تک پہنچنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو صرف تاریخ اور تحقیق کا فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود کہ معاشرے میں سوال اٹھانا غداری کے زمرے میں آتا ہے، چاہے وہ سوال کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو۔ آپ کو پورا حق ہے کہ اس سوال کو رد کر دیں، مگر بنا جانے بوجھے سوال رد کرنا دانشمندی تو نہیں۔ ایک بار سوچیں ضرور، فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار غور ضرور کریں۔ ہم اپنا کوئی فیصلہ آپ پر مسلط کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ تاریخ آپ کے سامنے رکھیں۔ ایسی چیزیں جو متھس بنے ہوئے ہیں، جو مختلف نظریات ہمارے ذہن میں ٹھوس دیے گئے ہیں، کم از کم ان کو جانچنے کی کوشش تو کریں، تاریخ کو پرکھنے کی کوشش تو کریں۔ فیصلہ بہرحال آپ نے کرنا ہے، چاہے تو خواب مانیں یا نہ مانیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، اور کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ افزا ہوتے ہیں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔